بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک لڑکی کے ساتھ کہ جس کی آنکھ کھلی ایک مسلمان گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت ہی شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب تو اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی وہ امام مسجد تھے۔ وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں پر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے، عورت کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ اس کی خوش نصیبی تھی، جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے والد صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، میری والدہ بھی یہی کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی، اور اسے ایک موقع مل گیا اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکوں سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کے ان کے گھروں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا بھی رجحان تھا، اور اس کی والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دے۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت ہی زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسہ جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہو گئی ایک ہندو سے، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی۔ وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں، اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے۔ گو کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے دینی تعلیم حاصل کریں۔ میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں، جب سے آنکھ کھلی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، میں چاہتی ہوں مذہب کو چھوڑ دوں۔ لڑکا بولا، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے؟ لڑکی بولی، ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں؟ اس لڑکے کو تو گویا موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ ولی کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ، اور کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت بھی نہیں کرتی، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا، سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا،
اس نے کہا میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان سے جو مانگتا ہوں یہ مجھے وہ دے دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور دیکھو جب سے تمہیں دیکھا ہے، جب سے میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوا ہوں، میں نے ان کے ہی آگے ہاتھ جوڑے اور دیکھو تم میرے پاس آ گئی، بلکہ تم میرے مذہب میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی، ڈھونگ رچاتی رہتی، لیکن مدرسہ جانے کے بہانے وہ اس کے گھر چلی جاتی اور وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے متعلق اسے یہاں پر گھر والوں کو جھانسے دے رہی تھی کہ میں مدرسے جاتی ہوں اور وہاں پر بہت دیر ہو جاتی ہے آنے میں، اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی اور وہ روز وہاں سے جاتے جاتے راستہ بدل لیتی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زنا کاری کرتی، غرض کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے بلکہ دنیا اور آخرت بھی اس کی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جہنم کے گڑھے میں خود کو گرانے کے لیے تیار تھی، بلکہ گر ہی چکی تھی۔ وہ لڑکا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ من مانی اس کے ساتھ کرتا اور وہ ہر رات اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر آ جاتی۔ ایک بار اس کے والد صاحب کو شک ہوا، انہوں نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ پیش آ رہا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم مدرسے جا کر کیا کیا سیکھتی ہو، اور اب تم پابندی کے ساتھ مدرسے جاتی بھی ہو اور دیر تک واپس آتی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ اس نے کہا کہ سچ سننے کی تاب لا سکتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے ہاں بالکل۔ اس نے قرآن پاک کھولے بغیر قرآن کریم کی طویل سورت مبارکہ پڑھ کر سنا دی اور کہا بتائیے اب اتنی لمبی سورت میں آپ کو سنا رہی ہوں، پابندی سے جاتی بھی ہوں اور رات کو دیر تک واپس آتی ہوں، میں قرآن کو حفظ کر رہی ہوں۔ اس کے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی بلکہ یہ سچ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ سب حیرت زدہ ہوں گے کہ وہ لڑکی تو اس لڑکے کے ساتھ رہتی تھی، پھر کیسے اس نے قرآن کی اتنی طویل سورت مبارکہ یاد کر لی؟ وہ اس طرح کہ وہ لڑکا بہت چالاک تھا، اس نے کہا کہ تم میرے پاس آتی ہو، میرے ساتھ رہتی ہو، بت کی عبادت بھی کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے، گو کہ تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی نعوذ باللہ، لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کرنا ہے۔ کبھی اگر تمہارے والد صاحب نے تم پر شک کیا اور اگر کبھی فرمائش کی کہ قرآن پڑھنے جا رہی ہو تو بتاؤ کون کون سی صورتیں یاد ہیں، تو قرآن کی سب سے طویل صورت سنا دینا، وہ چپ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک اس کے حلق سے اوپر تک تھا، دل میں نہیں اترا تھا، اسی وجہ سے یاد تو کر لیا پر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں پر اپنے والد کو تو اس نے چکمہ دے دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو بھی وہ دھوکہ دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میرا رب تو تنہائی میں گزارے ہوئے لمحات بیٹھ کر جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے تب بھی اس بات کو جانتا ہے۔ والد کو بے وقوف بنا کر سمجھ رہی تھی کہ میں تو بری ہو گئی، اب مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایک رات جب وہ گناہوں کی دلدل میں گری ہوئی تھی اور گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی اور مسلسل جھوٹ بول رہی تھی کہ میں قرآن پڑھتی ہوں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہوں، ایک رات جب وہ اس لڑکے کے ساتھ پوجا کرنے کے بعد اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کر رہی تھی، اسی وقت موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا جوان ہے کہ یا بوڑھا، بس اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اس لیے انسان اچھی حالت میں اس دنیا سے جائے کیونکہ اس کے بعد تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ برہنہ حالت میں بند کمرے میں اس دوست کے ساتھ وہ موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ وہ ہندو لڑکا اس لڑکی کی اچانک موت پر بہت پریشان ہوا، اس کو باہر لا نہیں سکتا تھا، کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آیا تو گھر کے صحن میں اس لڑکی کی برہنہ لاش کو پھینک دیا، یعنی کپڑے سے لپیٹا بھی نہیں، اسی حالت میں اس نے اس کے صحن میں اس لاش کو پھینک دیا اور زمین کو بند کر دیا۔
اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے۔ بہرحال یہاں وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا اور ادھر اس لڑکی کے والدین سراپا حیرت بنے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ بیٹی آ تو جاتی ہے، بے شک رات کو دیر سے آتی ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں آئی؟ والد صاحب نے والدہ کو اطمینان دلایا کہ استاد سے اکیلے میں قرآن کی صورتیں یاد اس کو کرواتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹی اب تک نہیں آئی۔ لیکن ماں کا دل گھبرا رہا تھا، وہ کہنے لگی نہیں مجھے کوئی اور معاملہ لگتا ہے، آپ جائیے اور مدرسے میں جا کر معلومات حاصل کریں، میری بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی؟ بہرحال آدھی رات کے وقت والد صاحب مدرسے پہنچے اور وہاں جا کر معلومات کی، پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو کون پڑھاتا ہے؟ کوئی معلمہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا معلمہ مجھ سے بات کر سکتی ہے؟ باپردہ ہو کر وہ معلمہ ان کے سامنے آئی اور کہا کیا میری بیٹی آپ کے پاس دیر تک قرآن پڑھتی ہے؟ تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ کون سی بیٹی، کس کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن وہ تو یہاں آتی تھی، حلیہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ کہنے لگی اس حلیہ کی لڑکی آتی تو تھی لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ میرے پاس نہیں آ رہی، رات میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے کیا معلوم، لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ معلمہ اندر چلی گئی۔ اب باپ پریشان سر پیٹ رہا تھا کہ آخر میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے اسے یاد تھا؟ ضرور وہ کہیں اور پڑھنے جاتی ہوگی۔ اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا لیکن وہاں پر ان کی بیٹی نہ ملی، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے مدرسے کی بچیاں تو مغرب تک چلی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی، سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کو تلاش کرتے رہے، آخر کار وہاں پر ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ لڑکا اس بستی میں رہتا تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکایا گیا، جب وہ دروازہ کھٹکایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر وہ لڑکا بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے آپ کی بیٹی یہیں پر ہے۔ والد صاحب بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیر مسلم لڑکا ہے، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی مسلمان ہے، ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ سپاہی بولے دیکھے کچھ خبر نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے سے پوچھ گچھ ہوئی، کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی اور تم نے اسے مار کر کہاں پھینکا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے نہیں مارا، وہ تو خود مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا تھا، لیکن سپاہیوں نے کہا اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ گھر کے صحن میں نے اسے ڈال دیا ہے۔ باپ کو یہ سن کر صدمہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی، ایک غیر مسلم کے ساتھ، جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا ثبوت اس کے کمرے میں تھا، وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار تھا، اور جب یہ بات سنی کہ میری بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کی وجہ سے صحن کھودنا شروع کیا۔ گھڑا زیادہ گہرا نہیں تھا، سامنے ہی جو منظر سب نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر نہ کفن تھا نہ ہی کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکے کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے، اور یہی نہیں اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے۔ اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ جب ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا، وہ منظر سب دیکھ رہے تھے، یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسے دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا، والدہ حیا کا پیکر تھی۔ اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، پر وہ جانتے تھے کہ اب اس جگہ سے نکل نہیں سکتی، مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ وہ سانپ اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا
کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے۔ اسی جگہ اسے دفنایا گیا۔ آج بھی اس ہندو کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے، لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے، اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے اسلام کو بدنام کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، گو کہ اس نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تو تھا۔ وہ عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی۔ زنا کاری ہمارے معاشرے میں عیب نہیں رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں یہ باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہے۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو باپردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔